ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے نگ والے برقعے کے تعلق سے ابھی ویڈیو آئی تھی 1-2 دن پہلے کہ جو نگ والے برقعے یعنی جو جس پہ کام ہوا ہوتا ہے اس کو نمائش وغیرہ کی جو میں نے بات کری تھی، اس میں بعض لوگوں کو نے یہ جو ہے نا میسیج کر کے ای میل کر کے بتایا کہ کپڑا جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر برقع بھی ایسا ہو کہ جس کے پہننے سے یا چادر وغیرہ ایسی ہو کہ جس کے پہننے سے شہوت کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا پہننا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، میں نے جو برقعے کے تعلق سے بات کہی تھی کہ نمائش کی جو میں نے عورت کی بات کہی تھی کہ اگر وہ کپڑے کی یا برقعے کی نمائش کرتی بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ خواتین کی مجلس کی میں نے بات کی تھی، اور اس میں نے یہ چیز دہرائی بھی تھی کہ جہاں اس کو جانا ہے پھر خواتین وغیرہ کے اندر برقعے اتار دے یا پھر کپڑے ہو یا برقع اگر پہنے رہے تو اچھا ہے، اس کی نمائش کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، اتنا آدمی کو خود سمجھنا چاہیے کہ جہاں پردے کے احکام یعنی مرد اور عورت کے ہوتے ہیں، کہیں کوئی چیز اگر یہ کہی جاتی ہے کہ عورت کو اپنا زیور دکھانا جائز ہے تو اس سے خود بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دکھانے کا جو معاملہ ہے یہ خواتین کے درمیان کا ذکر ہو رہا ہے، مردوں کے درمیان کا نہیں، کیونکہ یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا لباس چاہے وہ برقع ہی کیوں نہ ہو کہ جو اتنا چست اور فٹنگ کا ہو یا ایسا ہو کہ جس میں آدمی کو شہوت کا اندیشہ ہو، تو ایسا لباس پہننا مردوں کے سامنے جائز نہیں ہے، اور ایسا فٹنگ کا لباس پہننا عورتوں کے سامنے تب بھی جائز ہے، یعنی گھر کے اندر خواتین پہنے ایسا ٹائٹ لباس ہو یا بغیر دوپٹے کے رہیں جس میں گلا وغیرہ دکھتا ہو گھر کے اندر تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب کوئی اس کا مطلب یہ سمجھ لے کہ بغیر دوپٹے کے خواتین گھر میں رہ سکتی ہیں تو گھر میں دیور بھی ہوگا، دوسرے غیر محرم بھی ہوں گے، تو یہ بھی ایک کامن بات ہے کہ اگر جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی بغیر دوپٹے کے گھر میں رہ سکتی ہیں تو وہاں مراد یہی ہے کہ جہاں غیر محرم نہ ہو، یا غیر محرم کے یا پردے کے احکام تو اپنی جگہ پر رہیں گے، اس کو بار بار جو ہے نا نوٹڈ تو نہیں ہر ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تو جہاں میں نے یہ کہا تھا کہ برقع اگر ایسا ہو کہ جس کے اوپر کام وغیرہ ہوا ہو لیکن باہر جانے سے پہلے عورت جو ہے نا ایک چادر وغیرہ اوڑھ لے جس سے اس کی جو ہے نا کام یہ اس طریقے کا معاملہ چھپ جائے، اور پھر جہاں خواتین کے جانا ہو وہاں وہ برقعے کی خود بخود نمائش ہو ہی جانی ہے۔ نمائش سے مراد یہ ہے کہ اس کا شو جو ہے نا برقعے کے جتنا کام ہے وہ سب ہو ہی جائے گا، یہ ڈھکا چھپا رہنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر نا باہر کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے برقعے پہ کام، تو یہ خود بخود دکھتا ہے، کوئی نہیں بھی دکھانے کی نیت سے اس کو پہنے گا تب بھی باہر کی جو چیز خود بخود ظاہر ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ خواتین کی مجلس کا تھا کہ وہاں اس طریقے کا پہننا۔ اب رہا مرد کے درمیان میں کہ عورت کا ایسا برقع پہننا، بلکہ برقع کیا کوئی بھی ایسا لباس کہ جو اتنا ٹائٹ ہو کہ جس میں جسم کے اعضاء نظر آئیں، یا پھر ایسا بھڑکیلا ہو کہ جو مردوں کو لبھانے والا ہو، یا پھر ایسے فٹنگ کے برقعے وغیرہ آتے ہیں کہ جس کے اوپر ڈیزائن دار جو ہے وہ کام بھی ہوا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ فٹنگ وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے دیکھتے ہی آدمیوں کو شہوت ہوتی ہے، بلکہ اس برقعے کی وجہ سے ہر کوئی اس عورت کو دوبارہ پلٹ کر ضرور دیکھتا ہے، تو پھر یہ پردہ بچا بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے جو منع کیا ہے وہ اسی برقعے کو اور اسی درمیان میں منع کیا ہے کہ جہاں عورتیں ایسا لباس پہن کر نکلیں، اور نکلے سے مراد بازار وغیرہ میں نکلیں یا غیر مردوں میں نکلیں کہ جہاں ان کی نظر پڑے، تو ایسا لباس پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ وہ برقع ہو کہ عورت کو ایسا نگ والا اتنا چست اور ایسے ڈیزائن والا برقع پہننا۔ ہاں اگر کسی برقعے کے اوپر نگ یا کام وغیرہ ہوا ہے اور اس کے اوپر اس نے کوئی سادہ سا چادر وغیرہ ایسی اوڑھ لی اور اس چادر کو اوڑھنے کے بعد اس کا کام اور اس میں سے جو شہوت کا غلبہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ بغیر چادر اوڑھے اگر کوئی اور عورت نکل کے جائے تو وہ ایسا برقع سادہ ہے کہ جس پہ نگ وغیرہ کا اتنا ہلکا کام ہوا ہو کہ جیسے عموماً کام ہوتے ہیں، جیسے آستین کے بارڈر پر ہوتے ہیں، یا پھر تھوڑے بہت نگ جو ہے نا بلیک کلر کے بھی ہوتے ہیں کہ جو دور سے نظر نہیں آتے، لیکن وہ برقع اتنا نمائش نہیں کرتا کہ جس سے شہوت کا غلبہ ہو۔ یہ ایسا نارمل اور جنرل برقع ہوتا ہے کہ جیسے عام بازار میں سادے بلیک کلر کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس پہ کوئی ہلکا پھلکا نگوں کا کام کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اور اس سے شہوت کا بھی غلبہ نہیں ہے اور وہ کام بہت بھاری نہیں ہے، کیونکہ بعض برقعوں میں بہت زیادہ وی آئی پی اور بھاری کام ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ ویسا نہیں ہے تو اس پہ سفید چادر یا کوئی اور سی چادر بھی اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو علماء نے منع کیا ہے وہ برقع ہے کہ جس سے شہوت کا غلبہ ہو دیکھنے سے، تو برقع۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا شریعت کے دونوں پہلو کو رکھا تھا کہ جہاں ایک قسم جائز ناجائز ہونے کی اور ایک قسم تقوی اور پرہیزگاری کی، کہ تقوی پرہیزگاری عورت کا یہی ہے
کہ جب عورت پردے والی چیز ہے اور جس کو خود اپنے پردے کا خیال ہے تو وہ برقعے کے اندر جو ہے وہ ایسے نگ یا کام وغیرہ ہوا اس کے اندر یہ اتنی نمائش والا کپڑا وہ نہیں لے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ اس کے خود بخود احتیاط کرے گی کہ برقعے کے اندر وہ اتنا سادہ برقع ضرور پہنے گی کہ جس سے پردہ ہو جائے. جو پرہیزگاری والی بات ہے یہ اس کا ذکر تھا. اور دوسرا رہا اچھے لباس والا جو بات تھی کہ عمدہ لباس ہونا چاہیے. اس اچھے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کام کاج والا لباس یعنی بہت زیادہ نگ والا لباس یا بہت زیادہ فیشن والا لباس سے مراد ہوتا کپڑے کی کوالٹی. یعنی اگر عورت قادر ہے تو وہ برقع ہو یا کپڑا ہو اچھی کوالٹی کی پہن سکتی ہے کہ جن عورتوں میں خواتین میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو اس کے حساب سے کوئی اس پہ تانہ زنی نہ کرے. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کپڑا بہت مہنگا ہوگا یعنی اندر کا کپڑا بہت اچھا ہوگا لیکن برقع بہت زیادہ پھٹا نچا یا میلا ہوگا تو وہ بھی باتیں بننے کی خواتین کا ہی ذکر چل رہا ہے یہاں تو باتیں بننے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اگر عورت اچھا لباس پہننا چاہے تو اس کو برقع بھی اچھی کوالٹی کا اچھے لباس سے ہی اچھے لباس سے وہ وی آئی پی یا چھچورے والا برقع نہیں ہوتا کہ جس میں بہت زیادہ نگ اور اتنا چست اور فٹنگ کا ہوتا ہے کہ جس میں آدھا پردہ ہوتا ہے لیکن پردہ ہونے کے باوجود بھی پردہ نہیں ہوتا. یہ اس حدیث پاک کے تحت ہے کہ جو عورتیں جہنم میں پہن کر بھی ننگی ہوں گی یہ ان کے ذکر کے اندر وہ کپڑے آتے ہیں کہ جو اتنے فٹنگ و ٹائٹ ہو. اس کا تذکرہ میں نے جو ہے نا وہ کیا بھی نہیں تھا. تو یہ اس ویڈیو کا خلاصہ تھا کہ جو نمائش والی بات تھی کہ برقع اگر دکھے یا کپڑے وغیرہ عورت کے اچھی کوالٹی اگر وہ نظر بھی آئے تو حرج نہیں ہے. وہ خواتین کی مجلس میں تھا کہ جب عورت گھر سے نکل کے جائے گی جہاں اس کو یعنی عورتوں میں رہنا ہے یا جانا ہے تو وہاں اگر برقع یا اس طریقے کا معاملہ نظر آتا اور آتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض خواتین کو زردے کے تعلق سے برا لگا کہ شاید ان کا تذکرہ میں نے ویڈیو میں کر دیا کہ زردہ نہیں ملتا تو وہ ناراض ہوتی ہیں. مجھے یہ بات کیسے پتہ چل گئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک کامن اور جنرل میں نے بات کہی تھی یعنی لطیفے کے طور پہ کہ اگر بارات میں کھانا نہ ملے اور عورت کے اگر کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تعریف نہ کریں تو یہ تعریف کرنا بھی خواتین ہی کے اندر تھا. یہ مردوں سے تعریف کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا میں. تو وہ بات تھی زردے کی بھی چلو ابھی فی الحال رہنے دیتے ہیں. تو برقعے کا معاملہ یہی ہے کہ کپڑا ہو یا برقع ٹھیک ہے. یہ کامن بات ہے کہ اگر وہ اتنا ٹائٹ فٹنگ کا نگوں کا بھڑکیلا شہوت کو لبھانے والا بار بار پلٹ کے لوگ دیکھیں ایسا ڈیزائن والا ہو تو پھر وہ برقع بچا بھی نہیں. اس کا پہننا ناجائز ہے یعنی اگر عورت اسے پہن کے باہر نکلے گی. اور اس طریقے کا لباس ہو یعنی کہ جیسے سادہ برقع ہو لیکن اس پہ ہلکا پھلکا نگ کا اگر کام ہوا اور بغیر اس کے سادے کہیں جلدی ملے بھی نہ تو ایسا ہلکا کام کہ جو اتنا بھڑکیلا ہے شہوت کو لبھانے والے نہ ہوں اور آسانی سے اس کو پہن کے عورت جا آ سکتی ہے اس کا پہننا عورت کو جائز ہے. اور اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے لیکن اس کے اوپر اگر کوئی دوسری چادر وغیرہ عورت لپیٹ لے گی جس سے وہ سب چھپ جائے تو بھی اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے. تو برقع حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ سادہ ہو لیکن سادے سے مراد کوئی گھٹیا کوالٹی کا نہ ہو. اگر اچھی کوالٹی کا بھی ہو کوالٹی سے مطلب یہ کہ کپڑے کی میں بات کر رہا ہوں یعنی اتنا پرانا یا اولڈ ویسا نہ ہو. ہاں اگر کھادی وغیرہ کے جو برقعے آتے ہیں تو اس میں بھی کپڑا اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں یعنی کپڑے کی کوالٹی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ کپڑے گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے کہ جس کو کچھ بار میں استعمال کرنے سے اور زیادہ وہ بدصورت سا ہو جاتا ہے اور بار بار اس کو دوبارہ خریدنے کی پھر ضرورت پڑے. تو ایسی کوالٹی کا ہو کہ جو ٹکنے والا ہو. اگرچہ کپڑا اس کا کھادی کا ہو موٹا ہو تو بھی حرج نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح عورت اگر کپڑا بھی پہنے اور وہ خواتین کے اندر ہی اس کی نمائش ہوگی تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. پتھر میں اصل لالے پرانے